وہ عقلمندانہ اشارات اس کے حوالے سے ہوتی ہیں. ڈاکٹر ندیم اشرف جن کی تقریر سے آپ مراقب ہوئے، منتظمین میں ڈاکٹر سفیر الرحمان صاحب، عبد الرحمان صاحب، عبد الغنی صاحب اور متعدد وہ چہرے جو حاضر ہیں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا. ظاہری بات ہے ابھر رہی ہے. کسی نئی تقریر کا موقع نہیں ہے اور مقررین نے بڑے عالمانہ انداز سے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور ہمیں داد دینی ہوگی علی گڑھ کے طلباء اور طالبات کو جو مشکل سے مشکل وقت میں یہ بنا صبر و استقلال کا ثبوت دے سکتے ہیں. اس کا بہترین ثبوت پیش کیا گیا کہ ستمبر کے یعنی صحیح معنوں میں ستمبر کو علی گڑھ میں ستمبر کہا جاتا ہے اور یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بنا صبر و استقلال سے آپ کا بس معاشرے اور میں جس طرح سے کسی حقوق کا احاطہ کرتا ہوں اس سے وہ واقف نہیں ہے. میں اسے اپنے آپ کو پوری طرح ڈیٹیچ کروں گا. میں صرف دونوں پہلو کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے رکھتا ہوں اور یہ شاید تعلیمیت سے زیادہ کرنی ہے. تھوڑا سا میں اکیڈمک پرسپیکٹو اس کو کیونکہ تمام لوگوں کے استعمال یہ جو تکثیری معاشرہ اور اسلام کا ایک پہلو ہے اور دوسرا تعلیم و تزکیے کا. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں منتظمین کو کہ انہوں نے دو ایسے موضوعات کا انتخاب کیا، وہ ایسے پہلو کا انتخاب کیا اسلام کے حوالے سے جو ایک طرف سماجیات سے جڑے ہوئے، سماجیات اور عمرانیات سے جڑے ہوئے، سوشولوجیکل ایشوز ہیں جن سے کوئی بھی انسان ماورا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی سماج ماورا نہیں ہو سکتا. اس کی تمام سینسبلٹیز کے ساتھ، تمام حساسیتوں کے ساتھ اس سے ماورا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو تکثیری سماج ہے، جو رچ سوسائٹی ہے، وہ ایک ہسٹوریکل فینومینن ہے، ہسٹوریکل ریئلٹی ہے، ہسٹوریکل اور جغرافیکل ریئلٹی ہے جس سے کوئی ماورا نہیں ہو سکتا. کسی بھی زمانے میں ہم کسی ایسے سماج کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جس میں تکثیریت نہیں تھی. آپ اسلام سے پہلے کے سماج کی بات کیجیے یا کسی جغرافیائی خطے کی بات کیجیے، وہاں یہ تکثیریت موجود ہے. مذہبی لحاظ سے، زبان و بیان کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے، ویز آف لائف کے لحاظ سے، پریفرنسز کے لحاظ سے. اور یہ ساری چیزیں یعنی حقیقتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیا کرنا؟ We have to coexist. ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اس تاریخی حقیقت، سماجی حقیقت، جغرافی حقیقت کا حصہ بنیں گے. اب جب ہمیں اس کا حصہ بننا ہے تو پھر اس میں آپ کی جو پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے، ایک انسان کی جو پہچان ہے، زبان کی پہچان ہے، تہذیبی پہچان ہے، مذہبی پہچان ہے، وہ کسی نہ کسی سطح پر دوسرے سے کلیش نہیں آتی ہے. اب یہ جو کلیش کی سچویشن ہوتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ یہ جو کلیش کی سچویشن ہے یہ انفارچونیٹلی دو سطح پر ہوتی ہے. ایک ہم انٹر کرمنل کہہ سکتے ہیں، ایک کو ہم انٹرا کرمنل کہہ سکتے ہیں. سماج میں دونوں سطح پر سینسبلٹیز ہیں، انٹر کرمنل اور انٹرا کرمنل. اس کو میں بین ملتی اور بین مللی کا نام ہے تھوڑی دیر کے لیے دینا چاہتا ہوں. اس کو سالو کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میری نظر میں اسلام نے جو بہت سے پیرامیٹرز دیے ہیں ان پر عالمانہ گفتگو کی ہے. میں صرف ایک پہلو پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سسٹینیبلٹی کا کنسیپٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ صرف اور صرف نیچرل ریسورسز تک لمیٹڈ نہیں ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ ہمارے وجود، ہمارے نمود، ہمارے افکار، ہماری ثقافت
ٹاسک ہے اور ان کو ہمیں آگے تک پہنچانا ہے. اس کو کس طرح سے پہنچایا جائے؟ تو اسلام میں سسٹینیبلٹی کا کنسپٹ ہے، وہ تکثیری سماج سے کس حوالے سے جڑ جائے. یہ تو پہلی بات ہوئی. جو سینسیبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے میں صرف ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سینسیبلٹیز ہیں یہ بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ تر ان کی بنیادیں مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں یا ایک گرے ایریا ہوتا ہے، اگنورنس ہوتا ہے. ہمیں دوسرے کو جانتے نہیں صحیح معلوم ہے. دوسرے کو جاننے کا مطلب سماجی سطح پر نہیں، صرف اخلاقی سطح پر نہیں، بلکہ سب سے پہلے عقائد کی سطح پر اس کی سوچ کیا ہے، اس کے تصورات کیا ہیں، وہ کس نہج پر سوچتا ہے کہ اپنی ایک ایسی آئیڈینٹی بناتا ہے جو دوسرے سے کلیش کرے. تو اس حوالے سے سب سے اہم چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے بہت سارے پیغام ہیں. شروع ہی سے تاریخ میں علمی سطح پر اور سماجی سطح پر ایک پیغام جو رہا ہے وہ انٹرفیت ڈائیلاگ کا ہے. انٹرفیت ڈائیلاگ اور یہ ناچیز کافی عرصے سے لگ بھگ پچھلی 2 دہائیوں سے اس سلسلے سے جڑا بھی تھا مختلف سطح پر. اس پر ہم نے یہ دیکھا جب ہم نے یہ بتایا کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں، میرا فوکس اس پہ یہ رہا ہے کہ جو شیئر ڈیزیز ہے ہماری شیئر ڈیزیز کا قیمت کیا ہے، ان پر فوکس ہو جائے گی، ان پر سامنے جائے گی. اس کی سطح پر، ایمان کی سطح پر، نظریہ علم کی سطح پر، ایپسٹمولوجی کی سطح پر، ایتھکس کی سطح پر، پھر سماجیات جنڈر سوشولوجیکل جو پریفرنسز ہوتی ہیں، پیرامیٹرز ہوتی ہیں، ان کی سطح پر شیئر ڈیزیز کو سامنے لاتے ہیں. پھر انہیں حیرانی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا نظریہ علم اچھا ایسے ہو اس طرح کا ہے، یعنی جیسے مشاہدہ کا فلسفہ ہے، جیسے ریشنلزم، تو یہ جیسے یہ ریشنلزم بھی ہے. اب اس کے ساتھ ایسے ہے کہ جب یہ حواس خمس یعنی ریشنلز کا جو فلسفہ ہے وہ حواس خمس پر پوری طرح سے منحصر ہے، استقلالیت کا مذہب ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اشراقیت کا ہے، جس میں فیل کو کس سے جوڑا گیا ہے. فیل دونوں کا ایک طرح سے کمبینیشن ہوتا ہے. فیل اپنی استقلال کا، اس کے ساتھ ساتھ جو قلبی استقلال ہے اس کا بھی ہے. اب جب اس پہلو سے گفتگو کرتے ہیں لوگ تو بتاتے ہیں کہ اس کی ہماری ایک تعریف ہے. امام غزالی کا یہ نظریہ ہے، رازی کا یہ نظریہ ہے، متکلمین کا یہ نظریہ ہے، اور صوفیہ کا یہ نظریہ ہے. لفظ صوفیہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں احسان نہیں لینا چاہیے. الیکسان اللہ کی دولت بنانے کا کہا، یہ تو روحانیت کی سب سے اعلیٰ سطح ہے. اور تقویٰ جس کے حوالے سے کہا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لنبی علی اسود ولا لاسود علی ابيض الا بالتقوى. اور التقوى کے حوالے سے کہا ہے التقوى واشار جیسے بھی ثلاث مرات آنسر میں فرمایا کہ یہاں پر ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں تو بڑے بڑے بلند شاید یہ نقطہ قابل غور. التقوى ہاں ہوتا ہے، التقوى اس کی بنیاد تقوى بنا کے ہے. لفظ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوى ہے. یعنی دوسرے پیرامیٹرز نہیں رکھے گئے بلکہ تقوى ہے. سوشولوجیکل پیرامیٹرز نہیں ہیں، آئیڈیولوجیکل پیرامیٹرز نہیں ہیں، بلکہ تقوى کا پیرامیٹر ہے جو بنیادی طور پر ایک اسپریچول کنسپٹ ہے. اور یہ اسپریچول کنسپٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب ہماری سوچ، ہمارا زاویہ نگاہ ریشنلزم کے ساتھ ساتھ جو انٹیوشن کا اس سے جامع ہے. اور اس حوالے سے جب ہم امام غزالی کو دیکھتے ہیں، برکساں کو دیکھتے ہیں، فرانسیسی فلسفی جس نے کہا کہ یہ قلب کا فلسفہ ہے، یعنی آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احساسات، قلبی مدرکات کہتے ہیں، احساس کہتے ہیں. اصل میں فائنسٹ اسٹیج آف ریفائنڈ وے آف ریشنلزم ہے، یعنی جس کو حواس خمس سے باتیں نہیں کرتے، حواس خمس سے باتیں نہیں اور حواس خمس ظاہری، یہ دونوں مل کر کے تقوی کی درجے میں ہمیں آگے پہنچاتے ہیں. اب سب سے نے تعلیم کے ساتھ جب تربیت کی بات کہی تو تربیت میں یہ حصہ موجود تھا. اس ناچیز نے مشرق و مغرب کی بڑی علمی سیاحتیں کی ہیں. سب سے جس زمانے میں تھے اس زمانے میں جو یورپ تھا، اس زمانے میں جو بڑی دانشگاہیں کی یونیورسٹیاں تھیں، ان میں سے بہت سی یونیورسٹی تو میں نے خود جا کے دیکھا. ان بڑی یونیورسٹی میں آپ آکسفورڈ کی بات کریں، کیمبرج کی بات کریں، آپ یونیورسٹی آف پیرس کی بات کریں، میڈرڈ کی یونیورسٹی کی بات کریں، یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی یونیورسٹی کی بات کریں، آپ
ان میں آپ سب سے اہم چیز اس کیمپس میں جو پائیں گے وہ کلیسا، اور انویریبلی میں نے یہ دیکھا کہ وہ سب سے اہم عمارت ہوا کرتی ہے. یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی صرف ایک اسٹرکچر کی بات نہیں ہے، یہ فن عمارت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہے کہ وہ تعلیم جو کبھی کبھی ہمیں پوری طرح سے ریشنلسٹ بنا دیتی ہے یا پوزیٹیوسٹ بنا دیتی ہے، اور ریشنلسٹ اور پوزیٹیوسٹ اگر پوری طرح سے انسان بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہیں پر اصل میں وہیں پر بہت سے ایسے تعلیم کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، وہیں سے تحریت کی راہیں نکل آتی ہیں، علمانیت کی راہیں نکل آتی ہیں. اس لیے دونوں کا کنفلکٹ ہوتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے یہ عظیم شان مسجد جو کہ سب سے کیونکہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ تعلیم کا وہ تصور بھی ہے جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن کا کنسپٹ ہے، ویسٹرن ایجوکیشن کا کنسپٹ ہے، اس کے ساتھ مشرقی دنیا کا جو کہ ڈیپ روٹڈ اسپرچولیٹی، اسپرچوئل کنٹیکسٹ، اسپرچوئل پرسپیکٹو، تو دونوں کا ایک کمپلیکس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سماج میں اس کنفلکٹ کو آگے بڑھانے کی، اس تصور کا آگے بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طور سے. اور یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں ایک جنریشن تیار کرنا ہے. علماء و فضلاء کا، اہل دانش کا ایک طبقہ میں تیار کرنا پڑے گا. اور جو تعلیمی ادارے ہیں بشمول ہمارا ادارے کا اصل میں اسی مہم میں اسی مہم کو ادا کرنا ہے. لہذا ہم اپنے جو مدرکات عقلیہ ہیں ان کو ہم خوب ادا کریں، ساتھ ساتھ روحانیات فلسفیانہ بنیادیں ہیں، فلسفیانہ بنیادیں ان کو ہم دیکھیں، الہیات کی جو فلسفیانہ بنیادیں ہم ان کو دیکھیں. اور ہم جو سامنے انسان ہے اس کی بھی الہیات اس کی بھی الہیات ذاتیں ہیں، اس کی بھی سماجیات ذاتیں ہیں، ان کو ہم سب سے پہلے سمجھیں. اور میں یہاں پر یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں پرائمری سورسز، بنیادی صرف یہ کہ ہم نے کہیں سے کچھ سن لیا اور اس کی بنیاد پر ایک زاویہ نگاہ بنا لیا، ایسا نہیں. اسی سے کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ایک کھائی ہوتی ہے جو بڑھتی ہے. اگر انسان اپنے مخالف کو سمجھ لے، اس کی عقلی جو بنیاد ہے اس کو سمجھ لے، اس کے ادراکی بنیاد کو سمجھ لے، اس کے ثقافتی بنیادوں کو سمجھ لے، اس کے بعد شیئر لیگیسی کو آئیڈینٹیفائی کرے، دنیا بہت سے بتایا خود بخود کر لیتا ہے. اور مجھے یہ بات آخری بات کرنے میں میں کوئی غلط محسوس نہیں کرتا ہوں کہ اگر ہمیں مطالعہ کیا جائے دنیا کے مذاہب کا، دنیا کی سماجیات کا، دنیا کے اخلاقی نظام کا، ایتھیکل سسٹم کو لے کے، سوشیولوجیکل فلسفیز کو لے لیجیے، ریلیجنس کو لے لیجیے، آئیڈیالوجیز کو لے لیجیے، یا ان کی سماجی نمائندگیوں کو لے لیجیے، عام طور میں پوائنٹس آف سملیرٹی افرمیشن زیادہ ملیں گی، پوائنٹس آف ڈسسملیرٹی اور ڈسکارڈ نسبتاً کم ملیں گی. یہ میرا جو میں نے جو دو دہائیوں سے میں نے جس انداز سے جس نحو پہ میں نے مطالعہ کیا ہے اور پیش کیا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ تک پہنچایا. سطحی علم ہمیں کبھی بھی جو ہمارا مخالف ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے، اپنی تہذیب کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ اور حساسیت کے ساتھ، سینسیبلٹی کے ساتھ، سطحی علم سے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گہرا علم حاصل کرنا چاہیے. اور once we are equipped with this deep knowledge, I think there will be an atmosphere of social harmony. اور یہ social harmony وہ ہوگی جس میں کہ ایک فریق دوسرے فریق پر ظلم یا زیادتی نہیں کرے گا، نہ ہم کریں گے نہ کوئی دوسرا کرے گا. میں آپ سبھی حضرات کا، منتظمین کا ایک مشکور کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یہ علی گڑھ کی پہچان ہے، علی گڑھ کی روایت ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات کے لیے اس طرح کے مواقع فراہم کیے جائیں اور یہ ان کی ذہنی تربیت، ان کی کلچرل کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن اس کا ایک حصہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، یہ تھے پروفیسر محمد ثناء اللہ ندوی صاحب.
جو نہایت ہی دانشورانہ پرمغز انداز میں